بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ حکیم ظہور صاحب کا مشہور زمانہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان کی آنکھوں کے سامنے جو منظر پیش کیا جاتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا۔ حکیم ظہور حسین گاؤں کے مشہور حکیم تھے۔ انہوں نے کسی دوسرے ملک سے تعلیم حاصل کر کے حکمت کے پیشے سے منسلک ہوئے۔ جب وہ غیر ملک سے واپس آئے تو سیالکوٹ شہر کے نزدیک ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بہت بڑا دیسی دواخانہ کھول دیا۔ ان کے اپنے گاؤں کے لوگ علاج کے سلسلے میں شہر کا رخ کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ اپنے آبائی گاؤں گئے تو گاؤں کا منظر دیکھ کر حیران ہوئے کہ یہاں نہ کوئی ڈاکٹر ہے نہ کوئی حکیم۔ لوگ علاج کے سلسلہ میں 50 کلومیٹر دور شہر کا رخ کرتے ہیں۔ حکیم صاحب کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ اس کے بعد حکیم صاحب مائی فاطمہ کے گھر گئے تاکہ اس کی خیریت دریافت کر سکیں۔ مائی فاطمہ گاؤں کے بچوں کو قرآن مجید پڑھایا کرتی تھی۔ حکیم ظہور نے بھی بچپن میں انہی سے قرآن مجید پڑھا تھا اور وہ اس کی اپنی والدہ سے بڑھ کر عزت کرتے تھے۔ حکیم صاحب کو اپنی ماں سے نفرت تھی کیونکہ ان کی ماں بچپن میں ہی انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ حکیم صاحب کو وہ رات اب تک یاد تھی جب گھر میں شور برپا ہوا تھا۔ وہ اس وقت 5 سال کے تھے جب ان کی ماں رات کی تاریکی میں ایک سپاہی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ وہ دل میں سوچتے تھے کہ یہ کیسی ماں تھی جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو چھوڑ کر چلی گئی اور بعد میں اس کی خبر بھی نہ لی۔ ان کے والد بیوی کی بے وفائی کی وجہ سے نیم پاگل ہو چکے تھے۔ مائی فاطمہ نے ہی حکیم ظہور کی پرورش کی تھی اور انہوں نے اپنے بچوں سے کم نہ سمجھا۔ جب وہ گھر کی دہلیز پر پہنچے تو وہاں پر ایک افسوسناک خبر ملی۔ انہیں بتایا گیا کہ مائی فاطمہ 6 مہینے پہلے انتقال کر چکی ہے۔ رات کو اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ گھر والے پریشان تھے۔ گاؤں میں تو کوئی ڈاکٹر نہیں تھا۔ آدھی رات کو انہیں شہر لایا گیا تو راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹر کے مطابق اگر اس کا بروقت علاج ہو جاتا تو اسے بچایا جا سکتا تھا۔ یہ خبر حکیم صاحب پر بجلی بن کر گری اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں شہر کے بجائے گاؤں میں ہی اپنا دواخانہ کھولوں گا اور اپنے گاؤں کے باسیوں کی خدمت کروں گا۔ گاؤں کے لوگوں نے حکیم صاحب کے اس اقدام کو بہت سراہا اور انہیں اس بات کی خوشی ہوئی کہ اب علاج کے سلسلہ میں دور دراز شہر کا سفر نہیں کرنا پڑے گا۔ حکیم صاحب کے دوستوں نے انہیں اس بات سے روکا کہ گاؤں جانے کی غلطی مت کرو، یہاں شہر میں تم اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہو، جبکہ گاؤں میں لوگ فیس کے پیسے تک نہیں دیتے، وہاں تو کنگال ہو جاؤ گے۔ لیکن حکیم ظہور کے دل میں خدمت خلق کا جذبہ موجود تھا۔ انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ کچھ فیصلے نفع یا نقصان کو دیکھ کر نہیں کیے جاتے۔ صبح 8 بجے سے ان کا دواخانہ کھل جاتا۔ وہ غریب لوگوں کا مفت علاج کرتے اور ان سے کسی قسم کی فیس نہیں لیتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد شہدہ نام کی ایک عورت آئی اور پیٹ میں درد کی شکایت کی۔ حکیم صاحب نے اسے 2 دن کی دوائی دی تو وہ واپس چلی گئی، مگر اگلے دن دوبارہ واپس آ گئی اور کہنے لگی کہ حکیم صاحب پیٹ کا درد میری جان نکال دے گا۔ حکیم صاحب نے دوبارہ دوائی دی لیکن اگلی صبح وہ پھر دواخانے آ گئی۔ حکیم صاحب نے کہا کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے پیٹ میں درد نہیں، بلکہ تمہارے پیٹ میں کوئی ایسی بات ضرور ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے۔ بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟
اس عورت نے کہا کہ شادی کے بعد مجھے حقیقت کا پتہ چلا کہ میرا شوہر مردانہ کمزوری کا شکار ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا، مگر سب گھر والے مجھے لعنتیں کرتے ہیں۔ میرا شوہر کروڑوں کی جائیداد کا اکیلا وارث ہے، لیکن افسوس کہ اس کا کوئی وارث نہیں۔ حکیم صاحب نے اس سے کہا کہ اپنے شوہر کو میرے پاس بھیج دینا، میں کوشش کروں گا کہ اس کا علاج کر سکوں۔ اور عورت نے دوسرے دن اپنے شوہر کو حکیم صاحب کے پاس بھیجا تو معائنہ کرنے پر اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ وہ عورت تیسری بار حکیم صاحب کے پاس آئی تو حکیم صاحب نے کہا کہ یہ ناممکن ہے۔ عورت کہنے لگی، آپ تو میری مدد کر سکتے ہیں، وہ باپ نہیں بن سکتا مگر میں تو ماں بن سکتی ہوں نا۔ یہ سن کر حکیم صاحب حیران رہ گئے۔ اس پر حکیم صاحب نے صاف صاف انکار کر دیا، لیکن عورت نے دھمکی دی کہ میں کل دوبارہ آؤں گی اور اگر آپ نے میری بات پر عمل نہ کیا تو بدنام کر دوں گی۔ اگلی صبح عورت پھر حکیم کے پاس آئی تو حکیم صاحب نے ایک مرتبہ پھر انکار کر دیا اور کہا، جاؤ بہن، میں ایسا کام نہیں کر سکتا، میں نے بڑی مشکل سے عزت کمائی ہے اور میں اسے گنوانا نہیں چاہتا۔ تم اپنے شوہر سے طلاق لے کر دوسری شادی کر لو، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ 4 دن لوگ باتیں کریں گے، بعد میں بھول جائیں گے، تم اپنی زندگی دیکھو۔ یہ سننے کے بعد عورت نے شیشے کی ایک بوتل کو اپنے کپڑوں پر گرا لیا اور زور زور سے چلانے لگی، بچاؤ میری عزت بچاؤ، چلا چلا کر لوگوں کو دعا خانے میں جمع کر لیا۔ عورت نے روتے ہوئے سب کو بتایا کہ حکیم نے میری عزت لوٹ لی، میں تو بخار کی دوائی لینے آئی تھی مگر اس نے مجھے نیم بے ہوشی کی دوا دے کر میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ حکیم صاحب چلاتا رہا کہ یہ عورت مجھ پر بہتان لگا رہی ہے، لیکن جب لوگوں نے عورت کے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھے تو حکیم کو پکڑ کر لے گئے۔ قبیلے کی برادری میں یہ فیصلہ ہوا کہ حکیم صاحب کو سنسار کر کے مار دیا جائے۔ ایک بڑا سردار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ اس سردار نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ حکیم صاحب کو کہاں لے جا رہے ہو؟ ایسا کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ اور ساتھ میں تم لوگوں نے ڈنڈے بھی اٹھا رکھے ہیں اور بہت غصے کی حالت میں نظر آ رہے ہو، خیریت تو ہے؟ جب لوگوں نے سارا معاملہ اس سردار کو بتایا تو اس قبیلے کے سردار نے کہا کہ میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ آیا عورت نے بہتان لگایا ہے یا حقیقت میں حکیم گناہ گار ہے۔ اس نے حکیم کو ایک بہتی نہر میں نہانے کو کہا اور اسی نہر سے اپنے گھوڑے کو پانی پلانے لگا۔ گھوڑے نے نہر کا پانی پینا شروع کر دیا۔ سردار نے بھی اسی پانی سے اپنی پیاس بجھائی، پھر کہنے لگا، خدا کی قسم یہ حکیم بے گناہ ہے اور عورت نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ میرا یہ گھوڑا کبھی بھی گندا پانی نہیں پیتا اور نہ ہی ناپاک پانی پیتا ہے۔ اگر حکیم نے بدکاری کی ہوتی تو گھوڑا اپنے سامنے آنے والے پانی کو نہ پیتا۔ گاؤں کے باقی لوگوں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ اس طریقہ کے ذریعے کئی بدکار نوجوانوں کو پکڑا گیا تھا، جبکہ اس وقت گھوڑے نے پانی نہیں پیا تھا۔ مزید یہ کہ عورت کے داغدار اور پھٹے ہوئے کپڑوں کو گرم پانی میں ابالا گیا تو ان کے اندر کی سچائی ظاہر ہو گئی اور اس کی بددیانتی پکڑی گئی، جبکہ عورت کو سزا کے طور پر گاؤں سے نکال دیا گیا تاکہ دوبارہ وہ کسی پر بہتان نہ لگا سکے۔ یہ تو حکیم ظہور صاحب کا بڑا ظرف تھا کہ انہوں نے اس گاؤں کے اندر 20 سال حکمت کی اور ہمیشہ اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کو مفت دیسی ادویات دیتے رہے۔
ناظرین گرامی، ہمیشہ اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنے امان میں رکھے، اور آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے شکریہ کا موقع دیں۔